السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 67 اور 68 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ سورۃ توبہ میں منافقین کے بارے میں جو تذکرہ شروع ہوا تھا وہ تقریباً 38 نمبر آیت سے شروع ہو کر اب تک کسی نہ کسی شکل میں ان کا کردار بیان کیا جا رہا ہے، اور منافقین سے متعلق باتیں اور ان کے حالات کا تذکرہ متواتر جاری ہے۔ یہاں جو اکثر حالات جن کا بیان ہے یہ غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے کے میں سے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ بری باتوں کا حکم کرتے ہیں، بدی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم تو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن یہ منافق اس سے الٹ کام کرتے ہیں، برائیوں کا ترغیب دیتے ہیں، برائیوں کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور نیکی کے معاملے میں حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، کنجوسی۔ یعنی یہ دیکھیں منافقین کی ویسے تو ہم نے سن رکھا ہے کہ 3 علامات ہیں، منافقین کی بہت ساری علامات قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی وہ بھی منافق ہے جو بری کاموں کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اور اچھے کاموں میں روکتا ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ کے نام پر دینے کے لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یعنی یہ منافق ہی نافرمان۔ یہ جو فاسق ہیں، فاسق کا مطلب ہے کہ چیز کو سمجھتے بوجھتے پھر بھی اس کا انکار کرنا، حقیقت اس معلوم ہو کہ حقیقت یہ ہے پھر اس کا انکار کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ منافق ہیں، یہ فاسق ہیں، انہیں معلوم ہے، ان لوگوں کو حقیقت کے بارے میں علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے یہ اپنے اندر عہد کیا کر لیا ہے، یہ جو منافق مرد اور عورتیں ہیں، والکفار، اور انکار کرنے والے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے، نار جہنم خالدین فیہا، ان کو نار دوزخ میں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینکے گا، اور اس آگ میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ اس لیے ہے، یعنی وہی انہی کے لیے کفایت کرے گی، یعنی یہ اس کے اپنے اعمال کا سبب ہے، ان کا کیا دھرا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ قائم رہنا، ہمیشہ یعنی اس پر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ دیکھیں پچھلی جو آیات تھی ان میں منافقین کا تذکرہ تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں
اور ایک عادت یا بس بیان اس یہاں اور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کوئی برائی کی بات یا کام جب ہوتا ہے یا کفر و شرک کا معاملہ ہوتا، اسلام کی راہوں میں رکاوٹ ڈالنا ہوتی، تو ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان معاملات میں یہ سب لوگ تعاون کرتے، ایک دوسرے سے نا مدد کرتے، اور کوئی اچھائی کا معاملہ ہوتا، دین کی بات ہوتی، بہتری کا کام کوئی ہوتا، تو اس کے خلاف ایسی تدبیروں میں لگ جاتے کہ وہ اچھا کام یا تو شروع نہ ہو سکے، اگر ہو بھی جائے تو تکمیل تک نہ پہنچے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بنا کر بیان فرماتے ہیں، یعنی ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آج کل وہ لوگ بھی ذرا اس پر غور کریں جو اچھائی کے معاملہ میں، اچھے معاملات میں رکاوٹ، یعنی جانتے بوجھتے اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر، ایسے دل کی شرارت سے، ذاتی مفاد کے لیے، کسی کی خوشامد، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں، تو اس کے ساتھ فرمایا یکبزون ایدیہم، اللہ فرماتا بخل بھی کرتے ہیں، وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھ جاتے ہیں۔ اللہ کا جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں وہ کنجوسی، اگر دنیاوی معاملات ہیں، لو لعب ہے، کھیل تماش، وہاں خرچ کر لیں گے۔ اللہ کے نام پہ جب خرچ کرنے کی باری آئے گی، پھر جی ہمارے پاس تو ہے نہیں، کہاں خرچ کریں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں کرنے، گھریلو اخراجات پورے نہیں، تو ایسی باتیں پھر ان کے دل سے نکلتی ہیں۔ یعنی پھر آگے فرمایا کہ یعنی دنیا کے لہو لعب میں یہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دین کے معاملے میں ان کی جان نکلتی ہے خرچ کرتے ہوئے، جی چراتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو مرد اور عورتیں ہیں نا، یہ مل کر، یہ سبھی لوگ، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی، یہ منافقت کی علامت ہے۔ یہ بخل ان کا یہ ان کا نصب العین بن چکا ہے کہ ہر اسلام کی ہر اچھی بات جو ہے اس کی مخالفت کرنی ہے، یا معاشرے میں ہر جو اچھی بات ہے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ ان میں ان کے کچھ بھی عزائم ہو سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وعدہ کر رکھا ہے، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو منافق مرد اور عورتیں ہیں، ان کو میں آگ میں ڈال دوں گا، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اور اس کے اللہ پھر بھی فرماتا ہے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، میں یہ نہیں کہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان پہ ظلم نہیں کر رہا، یہ ان کا کیا دھرا ہے، ان کا جو کمایا ہوا ہے، انہوں نے جو اعمال کیے انہیں کے سبب لعنہم اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ دیکھیے عذاب کیا کم ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی، اللہ کی طرف سے لعنتیں ان پر برستی رہیں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ یعنی قائم رہنے والا، ہمیشہ متواتر ان پر عذاب ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے، اپنی ناراضگی سے بچائے، اور خاص طور پہ یہ منافقانہ جو چالیں ہیں یا چیزیں ہیں یا علامات ہیں یا ایسا کردار جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کردار سے بچائے، ایسے حالات سے بچائے، ایسی چیزوں سے بچائے جس سے کہ ہم اسلام کے خلاف اس سے بغاوت نظر آئے، یا اسلام کے خلاف ہمارا کردار نظر آئے، کہ اس چند روزہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اپنی آخرت کے سامان جو ہے اس کو بہتر کر لیں، بنا لیں، پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔